السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارہ اکرام۔ آج ہم ایک ایسے ہیلتھ ایشو پر ڈسکس کریں گے جس کو عام طور پر بہت نگلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس پر یوزولی بات بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کو انفیکٹ بیماری ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ویسے یہ بیماری نہیں ہے، ایک کنڈیشن ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے بھی بہت سارے لوگ نہیں ہیں اور اس کو بس ایک اولڈ ایج کی یا ایج کے ساتھ ایک ہونے والی چیز سمجھ کر اور اسے بہت زیادہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس سے بچنے کی یا اس سے باہر نکلنے کی یا اس کو ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی، ایک اولڈ ایج کا تحفہ سمجھ کر۔ تو اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن کا نام ہے سارکوپینیا۔ ہمارے جو مسلس ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا بیسک رول ہمارے پوسچر میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہماری ڈیلی لائف میں کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی کو معلوم نہ ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پٹھے زندگی کے لیے اور ہماری ایکٹیو لائف کے لیے، ایک نارمل لائف کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم 30 ایئرس کو پہنچتے ہیں تو 32 ایئرس کے بعد ان مسلس کی، جس کو مسلس ایٹروفی کہا جاتا ہے، مسلس کا انحطاط، پٹھوں کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، یہ گھلنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں۔ ان سے اچھا جب یہ گھلنے شروع ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے پوسچر میں اس سے فرق پڑتا ہے۔ سب سے جو بیسک چیز ہوتی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سیڑھیاں چڑھنے میں بہت ینگ لوگ ہیں لیکن سیڑھیاں چڑھنے میں ان کو پرابلم ہو رہی ہے، نیچے سے اٹھ کے بیٹھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، ایون یہ کہ چیئر سے بھی اٹھنا ان کے لیے، ان کو ایکسرٹ کرنا پڑتا ہے اس چیز کے لیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جوائنٹس کے تو ایشو ہیں ہی، لیکن اس میں مسلس کی ایٹروفی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ مسلس ہمارے گھلنے شروع ہو گئے ہیں۔ مسلس ہمارے ظاہر ہے جب وہ کم ہو رہے ہیں تو وہ پراپر جن کو جو ان کا کام تھا وہ نہیں کر پا رہے۔ یہ بڑی ایک بیسک وجہ ہوتی ہے جو ہمیں ایک نارمل لائف گزارنے سے معذور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس کو وقت پر ٹریٹ 100% تو ٹریٹمنٹ اس کا نہیں ہے، یہ تھوڑا بہت تو ہونا ہی ہے، لیکن اگر اس کو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جی ایج ہو گئی ہے، اب یہ تو ایک مطلب یہ کہ معذور زندگی ہی گزاریں گے، یہ کیا کہہ کر ہم اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اور ایک ڈیپینڈنٹ لائف کی طرف جو ہے وہ انسان چلا جاتا ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جب ہماری ایج زیادہ ہونے لگتی ہے تو بہت سارے ہارمونل چینجز ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، جو ڈائجیشن کی پرابلمس ہوتی ہیں، بہت ساری ڈائجیشن کی ایسی پرابلمس ہوتی ہیں کہ فوڈ جو بھی کھانا ہم کھا رہے ہیں وہ کیونکہ ہماری باڈی میں صحیح طریقے سے ابزارب ہی نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں ہمارے مسلس کو بھی پراپر طاقت نہیں مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں ہارمونل امبیلنس کے علاوہ، کہ جیسے کہ انسولین ہے، انسولین جن کی کم بنتی ہے، بہت زیادہ بنتی ہے، ان میں بھی مسلس کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ ان ایکٹیو لائف، یعنی کہ آپ ہیلدی ہیں، کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے کہ آپ کو چلنے پھرنے میں مسئلہ ہو، لیکن سم ٹائمز کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، سم ٹائمز سستی ہوتی ہے کہ ہم بہت ایک ایزی لائف گزارنے لگتے ہیں، ہم چلتے پھرتے نہیں ہیں، ہم جب جس وقت ایکٹیو ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس وقت بھی ہم لوگوں پہ، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی پانی پلا دے، کوئی فلاں چیز اٹھا کر لا دے، ہم بالکل اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں رکھتے۔ اور ایکسرسائز سے تو میرا خیال ہے کہ 70-75% لوگ جو ہیں وہ گریز کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ پھر پروٹین کا کم استعمال، دانتوں کی بہت ساری النیسز ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم کیونکہ صحیح طریقے سے چباتے نہیں ہیں کھانا، تو وہ صحیح طریقے سے ہمیں نیوٹریشن نہیں ملتا ہے، جس کی وجہ سے مسلس جو ہیں ویک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ بیٹھے رہنے کی میں نے آپ کو ایک وجہ بتائی۔ پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سچویشن ایسی ہو جاتی ہیں کہ لیٹس سے کہ کسی کا پیر فریکچر ہو گیا تو اس کو بہت لمبے عرصے تک لیٹنا ہے،
جو لیٹنا ہوتا ہے نا، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو 40 ایئرس سے 35-40 ایئرس سے زیادہ کا ایج کا آدمی ہے، اور اگر آپ اس کو سمجھیں کہ وہ 1 مہینہ لیٹا رہا ہے، آپ سمجھیں کہ 5% اس نے اپنے مسلز جو ہیں وہ لوز کر دی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹلس میں کہتے ہیں کہ مریض کو زیادہ دیر تک لٹا کر نہ رکھے، لیکن اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچانے کے لیے، اس کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ لٹا کر رکھتے ہیں، اور وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ زیادہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے ویل چیئر کا، واکرز کا، لوگوں کی ہیلپ کا، اور سم ٹائمس تو وہ بالکل اٹھنے بیٹھنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس سے بچنے کے لیے، ایک تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو ڈائٹ، ہمیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہمارے ارد گرد ہے جو جس کو لیٹنے کے لیے کہہ ہی دیا گیا ہے، تو اس کو بھی بہت زیادہ انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہر وقت لیٹا رہے، اس کو اتنی ہی دیر لٹا کر رکھے جتنا ضروری ہے، اس کو تھوڑی دیر بیٹھنا، تھوڑی دیر چلنا پھرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نارمل آدمی کیا کرے؟ اس کو پراپر ایکسرسائز کرنی چاہیے، واک کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ بیٹھے رہنا چاہیے۔ یہ جو ہوتا ہے نا ہر وقت کا، اگر کوئی کام نہیں ہے تو بس لیٹ گئے، اس سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے، اور کھڑے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو بہت زیادہ چل نہیں سکتا ہے، ایکسرسائز نہیں کر سکتا ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ تھوڑی دیر کھڑا تو رہ سکتا ہے۔ سرکولیشن بلڈ کا ہوتا ہے، جس سے مسلس جو ہے، جو ان کی مزید جو خرابی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلز ہی ہمارا جو بیسک جو اسٹرکچر ہے وہ ہمارا مسلز پر کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہائٹ بھی اکثر جب ایج ہم کرتے ہیں تو ہائٹ بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ مسلز جو ہیں وہ ایک تو ریڑھ کی ہڈی کے جو گیپس ہیں وہ کم ہوتے ہیں، پھر مسلز گھلنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ہائٹ تک کم ہو جاتی ہے جتنا وہ لمبے ہوتے تھے پہلے۔ تو مسلز کو جو بہت زیادہ ہم نگلیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک سرٹن ایج کے بعد بہت زیادہ پرابلمس آتی ہیں۔ تو پراپر ایکٹیو لائف اور پراپر ڈائٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور زیادہ بیٹھنا، مریض کو زیادہ تر لٹانا بہت ہی اس کے لیے ہارمفل ہوتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ دشمنی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ واقعی چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارکوپینیا پر ایک چھوٹی سی بس بات میرے ذہن میں آئی تھی۔ اس کا اگر ہم اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کم ہو جاتی ہیں، اور کون سی چیزیں اس سے ہم کر کے، اور اگر ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں اور بہت زیادہ میڈیکل ٹرمز میں جائیں تو پھر ایک الگ چیز ہے، لیکن فی الحال ایک نارملی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایکٹیو لائف گزاریں، اپنے پٹھوں کو مضبوط رکھیں۔ پٹھوں کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جو جوڑ ہمارے ویک ہوتے ہیں وہ بعد میں ہوتے ہیں، پٹھے ہمارے پہلے ویک ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر ضرور ہم سب کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اور اس پہ ضرور اپنی نالج رکھیے، اور اس پر ضرور نظر رکھیے کہ آپ کے جو مسلس ہیں وہ کہیں بہت زیادہ تیزی سے تو ویک نہیں ہو رہے ہیں، یا آپ اپنے مسلس کو بہت تیزی سے کھو تو نہیں رہے ہیں۔ اور اپنے ارد گرد کے بھی، خاص طور پہ جو بزرگ لوگ ہیں ان پر بھی دیکھیے کہ وہ بہت زیادہ ان ایکٹیو لائف تو نہیں گزار رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ مسلس ان کے خراب ہو رہے ہیں، ان کا چلنے پھرنے کا جو پوسچر ہے وہ خراب ہو رہا ہے، بیٹھنے کا پوسچر خراب ہو رہا ہے، بیلنس خراب ہو رہا ہے، وہ بات کس طرح آپ کرنے لگے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ دیکھنے والی ہیں، اور ان پر بہت زیادہ اگر ٹائملی ان کو چیک کر لیا جائے تو بہت ساری آگے کی فیوچر کی بہت ساری خرابیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیے، اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے جاننے والوں کو بھی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیے اور ہیلدی رکھیے۔ پھر ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔